गवादर डीप सी पोर्ट है क्या? किन दो कुव्वतों ने इसकी अहमियत को जाना? पाकिस्तान ने कब से गवादर की अहमियत पर सोच विचार शुरू किया था? गवादर को पाकिस्तान में शामिल करने की ज़रूरत क्या थी? क्या गवादर पाकिस्तान को ओमान की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तौर पर दिया गया था? इंडिया के मज़मूम अज़ाइम गवादर के बारे में क्या थे? क्या ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और ये रियासत ओमान को किस शर्त पर दिया गया था? और गवादर कितने साल बाद बलूचिस्तान में शामिल किया गया? गवादर में इंडियन करेंसी और स्मगलिंग का माल, गवादर पर बहरी और हवाई अड्डे की पेशन गोई, और गवादर कितने सालों बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं तारीखनाक और मैं हूं तबस्सुम जलालवी। आज की तारीखनाक में आपको बलूचिस्तान का गौहरे नायाब और पाकिस्तान और बिलखसूस बलूचिस्तान दोनों का सुनहरा मुस्तकबिल कहा जाता है। जी बिल्कुल, गवादर ही की तारीख बताने लगा हूँ जो कि एक तवील डॉक्यूमेंट्री की सूरत में होगी, लेकिन नाजरीन दिल थाम कर और हौसले बुलंद रखिएगा, क्योंकि आपकी आसानी की खातिर उकताने से बचने के लिए कई एक किस्तों पर ये डॉक्यूमेंट्री मुश्तमिल होगी। लेकिन देखिएगा ज़रूर, कोई भी किस्त ज़ाया नहीं करना, क्योंकि मैं आपको गवादर के बारे में बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ देने लगा हूँ। लेकिन तारीखनाक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गवादर डीप सी पोर्ट है क्या। इससे पहले कि हम डीप सी पोर्ट यानी गहरी बंदरगाह के बारे में जान लें, हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम गवादर के बारे में जान लें कि गवादर का इलाका क्या है, कहाँ वाक़या है, इसकी आबादी क्या है, इनका ज़रिया माश क्या है, हर लिहाज से इसकी अहमियत क्या है। तो आइए पहले गवादर के बारे में जानते हैं। गवादर बलूचिस्तान के मकरान डिवीज़न ही का एक ज़िला है, जो कि पाकिस्तान के जनूब मगरिब में एक साहली पट्टी पर वाक़या है। इसके खदुखाल क्या है, ये आगे जाकर आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। गवादर एक बंदरगाह है जो कि सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान के साहिल पर बहिरा अरब के शुमाल मगरिब में वाक़या है। गवादर ज़िला गवादर का ज़िली सदर मकाम है। पाकिस्तान ने गवादर को बलूचिस्तान का हिस्सा 1 जुलाई 1977 को बनाया। इससे ज़िली सदर मकाम नए बनने वाले ज़िले गवादर का बनाया और 2011 में सूबा बलूचिस्तान ने इसे सरमाई दारुल हुकूमत बनाया। ज़िला गवादर की आबादी 2,35,000 नफूस पर मुश्तमिल है। 15,210 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 600 किलोमीटर साहिली पट्टी पर मुश्तमिल है। ज़िला गवादर 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें गवादर, जीवनी, पसनी और उरमाड़ा शामिल हैं। 1983 में खान अफगलात ने तैमूर सुल्तान मस्कत के हारने वाले हुक्मरान से गवादर की खुद मुख्तारी हासिल की। जब सुल्तान ने फिर मस्कत को फतह किया तो उन्होंने गवादर पर अपनी हुकूमत दोबारा कायम की और एक गवर्नर तैनात किया। 8 सितंबर 1958 में पाकिस्तान ने ओमान से गवादर को खरीदा और 8 दिसंबर 1958 को इसे पाकिस्तान का सरकारी तौर पर हिस्सा बना दिया। गवादर सामरी तौर पर बहिरा अरब के ऊपर और खलीज फारस के मुंह पर वाक़या है। ज़िला गवादर की सरहद अवारान और लसबेला से मशरिक में, ईरान से मगरिब में, बहिरा अरब से शुमाल और ज़िला खिच से जनूब में जुड़ी हुई है। गवादर 300 मीटर सतह समंदर से बुलंद है। आबो हवा गर्म खुश्क है। समंदरी असर रसूख इसका दर्जा हरारत गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता है। गवादर के अंदरूनी इलाके का मुवाजना करें तो सर्दियां गर्मियों से कम होती हैं। गवादर का मौसम शदीद गर्मियों में खुश्क और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री होता है। ये जनवरी और फरवरी के महीने में 13 डिग्री तक गिर जाता है। गवादर की माशियात माजी में मछलियों पर मुश्तमिल थी, लेकिन अब इसकी माइशत आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह में तब्दील हो रही है।
گوادر کا قصبہ اور ساحلی علاقہ قیام پاکستان کے 11 برس بعد پاکستان کا حصہ بنا، جبکہ پاکستان 19 سال بعد یعنی 1977 میں گوادر کو بلوچستان کا حصہ بنا لیا۔ تاریخ میں دو قوتیں ہی ایسی گزری ہیں جنہوں نے گوادر کی اہمیت کو پہچانا، برطانیہ اور اس کے بعد پاکستان۔ برطانیہ کی دلچسپی والی بات تو اب ہو گئی پرانی، کیونکہ اس کا تعلق 19ویں صدی کے وسط اول سے ہے، جب افغانستان نے 1839 میں ان علاقوں پر حملہ کیا۔ اس وقت برطانوی حکومت نے ضرورت محسوس کی کہ وہ تربت اور ایران کے درمیان پورے خطے کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور گوادر کی تاریخی، سیاسی اور دفاعی اہمیت سے واقفیت حاصل کریں۔ گوادر پر پاکستان کی توجہ تقسیم ہند کے فوراً بعد ہی مبذول ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے قیام کے تقریباً 2 برس بعد سنجیدگی سے کوشش کی کہ یہ علاقہ اس کی تحویل میں آ جائے۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع اس ساحلی علاقے میں پاکستان کی دلچسپی کے وجوہات 2 تھی: معیشت اور مضبوط دفاعی اثار۔ گوادر ان دونوں مقاصد کی راہ میں ایک بڑی دیوار کے طور پر حائل تھا۔ یہ دیوار صرف اسی طور گرائی جا سکتی تھی اگر یہ علاقہ پاکستان میں شامل کر لیا جاتا، کیونکہ یہ علاقہ اس وقت عمان کے قبضے میں تھا۔ گوادر کو پاکستان میں شامل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آئیے اس پہ تھوڑا سا بحث کرتے ہیں۔ پاکستان اپنے قیام کے بعد اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے اقتصادی بحران سے دوچار تھا، جب وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے وسائل بھی نہیں رکھتا تھا۔ اسمگلنگ کی وجہ سے اس مسئلے کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس طرح سے قومی وسائل تیزی سے سکڑتے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں اسمگلنگ کا ایک بڑا مرکز گوادر کی یہی پرانی اور غیر ترقی یافتہ بندرگاہ تھی۔ اگرچہ یہاں ایک ایئرپورٹ بھی موجود تھا، لیکن اس کے استعمال کی نوبت کبھی کبھار ہی آتی، اور 1956 میں آخری بار اسماعیلی برادری کے پرنس علی خان کی یہاں آمد کے موقع پر دیکھی گئی تھی۔ پاکستان بحیرہ عرب کے اس ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ گواٹر کے مقام تک، جو پاکستانی سرزمین کا آخری مقام ہے، ایک سڑک تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ملک کا دفاع مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ پر بھی قابو پایا جا سکے۔ لیکن اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گوادر کی صورت میں حائل تھی، جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہی سبب تھا کہ حکومت پاکستان نے 1949 میں ہی گوادر کے اصول پر سنجیدگی سے توجہ دینا شروع کی۔ کیا یہ خطہ جذبہ خیر سگالی کے تحت بلا معاوضہ حاصل ہوا تھا؟ یہ کوششیں 1958 میں اپنے عروج پر پہنچ گئی، جب پاکستان اور عمان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کن بات چیت ہوئی، جس میں اس خطے میں سابق قابض قوت اور عمان میں فوجی اڈے رکھنے والی طاقت برطانیہ نے دونوں ملکوں کی معاونت کی۔ یوں اس زمانے کی غیر ترقی یافتہ بندرگاہ پاکستان کا حصہ بن گئی۔ پاکستان میں گوادر کے انضمام کا اعلان اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم فیروز خان نون نے پارلیمان کے اجلاس میں کیا اور قوم کو بتایا کہ عمان کے سلطان اعلیٰ حضرت سید بن تیمور نے یہ علاقہ خیرسگالی کے جذبے کے تحت بلا معاوضہ پاکستان کے حوالے کیا ہے، جو نسلی، لسانی، جغرافیائی اور تاریخی طور پر فطری طور پر پاکستان کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آئین کے دفعہ 104 کے تحت یہ علاقہ مغربی پاکستان میں شامل سمجھا جائے گا۔ اس سے خصوصی حیثیت حاصل ہوگی، لیکن یہاں کے باشندوں کے حقوق ملک کے دیگر شہریوں کے برابر ہوں گے۔ پاکستان کے طول و عرض میں یہ اعلان ایک بڑی کامیابی کے طور پر سنا گیا اور ملک کے تمام حصوں میں چراغاں کر کے اس کی خوشی منائی گئی۔ گوادر کی آبادی بھی ان خوشیوں میں شامل تھی۔ عمان سے گوادر کا رسمی طور پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے سیکرٹری کابینہ آغا عبدالمجید سمندری راستے سے کراچی سے گوادر پہنچے، تو
تو وہاں کی مقامی آبادی بندرگاہ پر امٹ پڑی، جبکہ کشتی بانوں اور ماہی گیروں کی ایک بڑی تعداد نے گردن گردن گہرے پانی میں تیرتے ہوئے کروز تک پہنچ کر ان کا استقبال کیا۔ اگلی روز برطانوی قونصل جنرل نے عبد المجید کو وہ دستاویز پیش کیے جن کے ذریعے گوادر پاکستان کا حصہ قرار پایا۔ اس کے بعد گوادر کی ایڈمنسٹریٹر کوئی رہائش گاہ پر بھی پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں بھی اس واقعے کو ملک کی تاریخی کامیابی اور انڈیا کی عظمت کے طور پر دکھایا گیا۔ اس سلسلے میں روزنامہ جنگ میں انتہائی دلچسپ کارٹون شائع ہوا تھا جس میں 2 دروازے دکھائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بھارتی ساحلی علاقے گوا کا تھا جس سے بھارت کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جبکہ پاکستان کو گوادر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دکھایا گیا تھا۔ پاکستان میں سرشاری کی یہ کیفیت آئندہ تقریباً 2 ہفتے یعنی اس وقت تک جاری رہی جب تک عالمی شہرت یافتہ جریدے ٹائم کا آئندہ 22 ستمبر 1858 کا شمارہ شائع نہیں ہوا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو گوادر کا یہ قبضہ جذبہ خیرسگالی کے طور پر بلا معاوضہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے ایک خطی رقم یعنی 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ جریدے نے یہ انکشاف بھی کیا کہ حکومت پاکستان نے سلطان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر اس علاقے سے تیل نکالا گیا تو اس کی آمدنی میں بھی کچھ حصہ انہیں دیا جائے گا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے یہ خبر بڑے نمایاں انداز میں شائع کی جس سے ملک میں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حکومت پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے قوم کو غلط معلومات فراہم کیے اور انہیں اندھیرے میں رکھا۔ یہ تھی آج کی معلوماتی اور تاریخی فیچر جو کہ گوادر ڈیپ سی پورٹ کے متعلق تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ولاگ جو کہ اس سلسلے کی دوسری کڑی ہوگی اس میں ہم ذیل موضوعات پر بات کریں گے۔ انڈیا کے مذموم عزائم، کیا گوادر پہلے بھی پاکستان کا حصہ تھا اور عمان کو کن شرائط پر دیا گیا تھا، کتنے سالوں بعد یہ واپس لیا گیا۔ اگلی ولاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔